بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی چوتھی تاریخ سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور رمضان جو رب کی رحمتیں لے کر آنے والا مہینہ ہے، رب کی برکتیں اس مہینے میں نچھاور ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین اس مہینے کی ہر رات کو ان گنت جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ دیتا ہے۔ اس مہینے کے دن اور رات کی ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کیسی قدر کر رہا ہے، ہم اور آپ دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ یہ مہینہ رب کی رحمتوں، برکتوں اور جہنم سے آزادی کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں سارے اذکار کو، سارے وظیفوں کو چھوڑ کر صرف قرآن کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رات جبریل امین آتے تھے اور قرآن کا دور کراتے تھے۔ امت محمدیہ کا ساری امتوں پر امتیاز رہا ہے، امتیاز ہے کہ اسے قرآن جیسی وہ کتاب ملی ہے جس میں کسی قسم کی کجی اور ٹیڑھاپن کا کوئی سوال اور شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی، ایسی کتاب جس میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھاپن، کوئی پیچیدگی، کوئی نہ سمجھے جانے والا معمہ اس میں نہیں چھوڑا۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط اور سیدھی راہ اگر کوئی کتاب دکھانے والی ہے تو وہ قرآن ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن ایسی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ قرآن پاک اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو بٹور لینے کا، جمع کر لینے کا بڑا آسان ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم قرآن میں سے ایسی صورتیں اور ایسی آیتیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی، شفا بھی ہے اور رحمت بھی۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ انسان جب قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، تو ایک طرف اللہ کی وحدانیت پر اسے یقین اس لیے ہو جاتا ہے کہ 1/3 قرآن، 1/3 قرآن، قرآن کا 1/3 حصہ، 3 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ کی توحید پر دلیل ہے۔
اللہ کی توحید پر دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد کو کہا کہ یہ 1/3 قرآن ہے۔ شارحین حدیث نے اور شریعت کے نقطوں پر نظر رکھنے والوں نے شرح کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو 1/3 قرآن اس لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 1/3 حصہ میں اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اور یہ سورت پوری کی پوری رب کی توحید بیان کرتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا جب دوسرے 1/3 کی طرف جاتا ہے تو اسے پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کی تاریخ ملتی ہے۔ یہ تاریخ ملتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں پر نازل ہونے والی تعلیمات کو ٹھکرایا، تو اللہ رب العالمین نے ان کا کیا نتیجہ کیا، ان کا کیا انجام کار ہوا، یہ پتہ چلتا ہے۔ اور جب آخری 1/3 آپ مطالعہ کریں گے قرآن پاک کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی جینے کا سلیقہ دیا ہے وہ کیسے دیا ہے، کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے، کون سی حرام، کون سی چیز ناجائز ہے، کون سی جائز۔ اور اللہ تعالیٰ نے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، حقوق کی ادائیگی، بیوی کو شوہر کا حقوق سکھلایا، شوہر کو بیوی کا حقوق سکھلایا، پڑوسیوں کا حق سکھلایا، مہمانوں کا حق سکھلایا، اور یتیموں، مسکینوں، قرابت داروں کا حق سکھلایا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو باقی جو 1/3 ہے، تیسرا تہائی ہے، اس میں پتہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو موعظت اور نصیحت کا سامان بنایا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، چونکہ رب سارے انسانوں کا ہے، انسان اس کو اپنا رب مانے نہ مانے، لیکن وہ تو سارے انسانوں کا رب ہے، اس لیے اس نے ساری انسانیت کے لیے موعظت نازل کی ہے، نصیحت نازل کی ہے۔ کہا ہے انسانوں، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے نصیحت کا سامان نازل ہو چکا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس موعظت اور نصیحت آ گئی ہے۔ اور کیا ہے؟ وہ شفاء، اور شفا آیا ہے، شفا آیا ہے روح اور اندرونی گندگیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، چاہے وہ شرک کی بیماری ہو، چاہے بدعات کی بیماری ہو، چاہے خرافات کی بیماری ہو، چاہے رسوم و رواج کی بیماری ہو، جسے انسان دل و دماغ سے سنتا ہے، بناتا ہے، تیار کرتا ہے اور سماج میں اس کو سپلائی کر دیتا ہے۔ تو اس بیماری کے لیے بھی یہ قرآن شفا ہے۔ جب قرآن پڑھیں گے تو ان بیماریوں سے شفا ملے گا۔ قرآن سے دور ہیں تو یہ بیماریاں یہ دن بدن گھر کرتی جا رہی ہیں، ہمیں اور آپ کو ان کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور ظاہری بیماری کے لیے بھی شفا ہے، ظاہری بیماری کے لیے بھی شفا ہے، چاہے کوئی بیماری ہو، چاہے کوئی جادو ہو، چاہے اپنے اس سماج میں شیطانی اور جناتی اثر کا جو ڈھونگ رچا گیا ہے وہ ہو، سب کے لیے یہ شفا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں اوچھا جو تمہارے ہاں ہے اس کے پاس چلے جاؤ اور جھڑوا لو، پھکوا لو، نہیں۔ جبریل امین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ پر فلاں شخص نے جادو کیا ہے اور گروہوں میں بانٹ کر فلاں کنواں میں لے جا کر ڈال دیا ہے، آپ اس کو نکلوائیے اور قرآن کی ان آیتوں کو پڑھتے جائیے، وہ گرہ کھلتی جائے گی اور آپ سے جادو کا اثر ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ بات ہمیں اور آپ کو یقین کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، چاہے جادو کی طاقت ہو، چاہے شیطانی طاقت ہو، چاہے جناتی طاقت ہو، چاہے کوئی بھی طاقت ہو، وہ طاقت اگر ہم پر اثر کرتی ہے تو وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی۔ اللہ کی اجازت ہوگی تو جادو اثر کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں جادو تو حق ہے لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں۔ جن اور شیطان یہ بھی پریشان کر سکتے ہیں انسان کو۔ انہوں نے تو قسم کھائی تھی آدم علیہ السلام کو نکلوانے کی، اور آدم علیہ السلام کو نکلوانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو رادِ درگاہ کیا، اپنے دربار سے نکالا، اس وقت قسم کھائی تھی اس نے کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اس نے قسم بھی کھائی تو کہا کہ سارے بندوں کو تیرے میں ضرور گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔
تو ہم مخلص کیوں نہیں بن سکتے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کس نے روکا ہے؟ شیطان نے روکا اور ہم رک گئے، ہم اس کے راستے پر چل پڑے تو وہ تو پریشان کرے گا ہی نا۔ جب اس نے ہماری کمزوری ٹٹول لی، ہمیں کمزور بھانپ لیا، تو وہ ہر کمزوری اور کمزور لوگوں کو یا کمزور انسانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن شفا ہے ظاہری بیماریوں کے لیے بھی اور اندرونی بیماریوں کے لیے بھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو بیماریاں پلتی ہیں ان کے لیے خاص طور سے یہ شفا ہے، خاص طور سے شفا ہے۔ دل کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو شبہ پیدا ہوتے ہیں، جو شیطانی مکر و فریب کا جال دل اور دماغ میں بنا جاتا ہے، ان سب کے لیے شفا ہے قرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وہی قرآن جس کا مذاق یہ امت اس رمضان میں اڑاتی ہے۔ یہ امت رمضان میں جس قرآن کا مذاق اڑاتی ہے وہی قرآن ہمارے لیے شفا ہے۔ رمضان میں جو یہ بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں میلوں کی شکل میں، جہاں مسجد دیکھو وہاں میلہ لگ گیا، یا جہاں چاہا وہاں میلہ لگا لیا تراویح کا، اور پھر قرآن کا جو مذاق اڑایا، جو دھجی اڑائی، وہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا۔ قرآن جس طرح سے ہم ظاہری اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، اسی طرح سے باطنی طور پر ہمارے دل و دماغ میں اس کا ادب و احترام ہونا چاہیے۔ کیسا ادب و احترام؟ قرآن خود کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن کی تلاوت کی جائے، جب قرآن کی قرأت کی جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت نازل ہو۔ جب ہمارے ہاں خاموشی نہیں ان میلوں میں، تراویح کے میلوں میں، اور جب ہڑدنگ مچایا جاتا ہے، دھما چوکڑی مچائی جاتی ہے، نوجوان بھی بچے بھی سب برابر ہیں، اس میں سب برابر ہیں، تو رحمت کہاں سے آئے؟ یہ کون سا ادب و احترام ہے قرآن کا؟ قرآن کو صرف پیچھے نہ رکھنا ہی ادب و احترام ہے، قرآن کو طاق کے اوپر سجا دینا ہی ادب و احترام ہے، قرآن کے لیے ریشمی جزدان بنا دینا ہی ادب و احترام ہے۔ معاف کیجئے گا، قرآن کا ادب و احترام تو یہ تھا جو قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا، رسول نے کہیں نہیں کہا کہ قرآن پیچھے لے کر نہیں بیٹھ سکتے ہو، رسول نے کہیں یہ نہیں کہا کہ قرآن کو ریشمی جزدان میں رکھنا ضروری ہے، قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ قرآن کو طاق کے اوپر سب سے اونچا رکھ دو کوئی چھوئے نہیں، ایسا نہیں کہا۔ قرآن نے تو کہا کہ جب قرآن کی قرأت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، اور قرآن نے یہ بھی کہا، اب اپنا اندازہ لگائیے اپنے ایمان کا، اس سماج کے۔ قرآن نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، کفار کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کافر مکہ کے کہتے تھے کہ جب ابو بکر قرأت کریں، جب عمر قرأت کریں، جب رسول قرأت کریں تو شور مچاؤ تاکہ قرآن تم پر غالب نہ آ جائے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ کیسے یہ قرآن ہمارے لیے رحمت ثابت ہو؟ کیوں کر رحمت لے کر کے رب کا آئے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے سلسلے میں یہاں تک کہا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں در قوموں کو بلندیوں سے نواز دیتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ پستی کا شکار بھی کر دیتا ہے۔ تو ہم پستی کے شکار کیوں ہیں؟ جائزہ خود لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فرصت ہو اگر 24 گھنٹے میں سے 24 منٹ کی یا 24 سیکنڈ کی تو ضرور اس پر غور کریں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت ہے یہ کتاب، ہدایت ہے یہ کتاب، ساری انسانیت کے لیے تو ہدایت ہے ہی، مومنوں کے لیے ہدایت اس لیے کہا گیا
کہ مومن اس کی روشنی کو سمجھتا ہے، مومن اس کی اہمیت کو جانتا ہے، مومن اس سے اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، مومن اس سے اپنے دن رات کو سیکھتا ہے، مومن اس کے ذریعے حقوق سیکھتا ہے، مومن اس کے ذریعے عبادتوں کو سیکھتا ہے، مومن اس کے ذریعے عقیدوں کو سیکھتا ہے، مومن اس کے ذریعے رہن سہن سیکھتا ہے، مومن اپنے بچوں کی تربیت اس سے سیکھتا ہے، مومن اپنے گھر کی خواتین کی تربیت اس کتاب سے سیکھتا ہے، مومن خود اپنے نفس کی تربیت اس کتاب سے سیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنوں کے لیے خصوصی ہدایت ہے، خصوصی ہدایت ہے، اور رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ رحمت تو اتنی بڑی کہ آپ بلا سوچے سمجھے بھی اگر اس قرآن کا ایک حرف تلاوت کر لیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے تو 10 نیکی ملے گی، 10 نیکی ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جو اس کتاب کا ایک حرف پڑھے گا، ایک حرف پڑھے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا کم سے کم دیتا ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، والحسنۃ بعشر امثالها، تو ایک حرف پڑھیں گے، ایک حرف پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا با پڑھیں گے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دے گا، تو یقین جانیے کہ 10 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھ دی جائے۔ اتنی بڑی رحمت ہے رب کی، لیکن ہم اس رحمت کو محسوس کرنے کے لیے کہاں تیار ہیں؟ ہم نے تو اس کو ایونٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے، جشن کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ پورے رمضان اس کا جشن چلتا ہے، کبھی اس گھر میں، کبھی اس میدان میں، کبھی اس ہال میں، کبھی اس مدرسہ میں، کبھی اس مسجد میں۔ مسجدوں کا جو حال ہوتا ہے رمضان میں ہم جانتے ہیں۔ دیگر قومیں یا دیگر حکومتیں اگر ہماری مسجدوں پر نظر ڈالتی ہیں، نگاہ ڈالتی ہیں، تو ہمارا بس چلے تو ان کی نگاہ نکال لیں، نظر کھینچ لیں، ان کی آنکھ چھوڑ دیں۔ لیکن ہم نے مسجدوں کا کیا احترام سیکھا ہے؟ یہ رب کا گھر ہے، ہم نے اپنے بچوں کو سکھلایا کہ اس مسجد میں جانے پر اللہ کا گھر، یہ اللہ کے گھر میں تم جاتے ہو، اور اللہ کے گھر میں شور ہنگامہ نہیں کیا جاتا۔ تو اوپری فلور سے پچھلے جمعہ کو شکایت آئی کہ بچوں کا ہنگامہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کے کون ذمہ دار ہے؟ کیا وہ لوگ جو شکایت کر رہے تھے وہ ذمہ دار نہیں ہیں؟ ہم اور آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ مسجد کا صدر، سیکرٹری، امام ذمہ دار ہے کہ وہ بچوں کو روک دے مسجد آنے سے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت گھروں میں کیسے کی ہے بھائی؟ گھر میں اگر وہی بچہ ہنگامہ کرتا ہے تو ہم تھپڑ چلاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ گھر کی چھت پر اگر دھما چوکڑی مچاتا ہے تو ہم نکل جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھلایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، یہاں شور ہنگامہ نہیں ہوتا، یہاں دوڑ دھوپ نہیں ہوتا، یہ میدان کھیل کا میدان نہیں ہے، پلے گراؤنڈ نہیں ہے کہ تم یہاں جا کر کرکٹ کھیلو اور ایک دوسرے کو اٹھا کر کے پٹکو اور مارو پیٹو۔ نہیں سکھلایا، نہیں سکھلایا، اس لیے کہ نہ ہمیں مسجد سے مطلب ہے، نہ مسجد سے مطلب ہے، اور نہ مسجد کا احترام ہم جانتے ہیں، تو سکھلائیں گے کیا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ دل سے نکلا ہوا درد ہے جو آپ تک منتقل ہو رہا ہے۔ میں آپ سے جھگڑا نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کے دل و دماغ میں یہ بات کسی طرح اتر جائے، یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ان سب میں، ساری غلطیوں میں، ساری کمیوں میں ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک سے پوچھے گا، ہر گارجین سے پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، جس کے ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر۔ وقودھا الناس والحجارہ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کتاب رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اس پر ایمان والوں کو بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایمان والے بھی ڈنڈی ماریں گے، اس کو 15ویں شعبان کی کتاب بنا دیں گے۔ 15 شعبان جس میں نبی روزہ رکھتے تھے، کھانے پینے کا ذریعہ اسی قرآن کو بنا لے گی یہ امت۔ اس لیے کہا کہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ ایمان کا مطلب سمجھو کہ قرآن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، کون جانے گا، کون سمجھے گا؟ ہمارے پاس فرصت ہے؟ فرصت نہیں ہے تو جب فرصت ہو، موت سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے ضرور نکال لیجئے گا، یہی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کا بھی حکم دیا ہے،
فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ کی کتاب کی جو وحی آپ پر کی جا رہی ہے نبی، اس کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت پر ابھارا بھی، کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ تجارۃ لن تبور۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خفیہ طور پر بھی، اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، تو کہا کہ وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا ہے، جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن پاک کو ختم کرنے اور قرآن پاک کا پورا ختم سنانے یا سننے سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے، اس میں غور و فکر کرے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کا رب اس کے لیے کیا لے کر آیا ہے، اسے کیا دینا چاہتا ہے، کون سی گھٹی پلانا چاہتا ہے اس کا رب اسے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی تلاوت کے وقت مومنوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے یہ بھی قرآن نے فرمایا، اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا۔ ایمان والوں کے سامنے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، بڑھ جاتا ہے ایمان، بڑھ جاتا ہے ایمان۔ ہمارا ایمان بڑھتا ہے یا نہیں کہ پیاس لگ جاتی ہے پتہ نہیں، لیکن سنیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی قرآن سنیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہونے لگ جائے۔ یہ ایمان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، ایمان ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اس کی دلیل ہے۔ ایمان بڑھے گھٹے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں زندگی ہے، اور اگر نہ بڑھ رہا ہے نہ گھٹ رہا ہے تو سمجھ جائے کہ ایمان مر چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تلاوت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر کرنے پر بھی ابھارا ہے۔ کہا ھذا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کیا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگوں کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں کہ یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو ہم تالا لگا کر خود سے بیٹھ جائیں تو الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے دلوں کو کھولا تھا، ہمارے دماغ کو کھولا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی طرف راغب کرتا ہے، دین کا انٹرسٹ اس کے دل و دماغ میں پیدا کر دیتا ہے، دین کی طرف اسے مائل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو قرآن اس لیے آیا تھا کہ قرآن پر ایمان کے ساتھ ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن پر غور و فکر کرنے اور کرانے کا ماحول بنایا جائے، قرآن پاک کو سمجھنے سمجھانے کی مجلس قائم کی جائے، قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کی فکر کی جائے، قرآن پاک کے سمجھنے اور سمجھانے کا مزاج بنایا جائے، دل و دماغ بنایا جائے، ذہن بنایا جائے، اس لیے آیا تھا۔ اور جب ہم نے قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کر لی اور اس کو سمجھنے کی جس حد تک ممکن ہو کوشش بھی کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی پیروی بھی ضروری ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تعلیمات نازل ہو رہی ہیں ان کی پیروی کرو، پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ، کہا فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، اس کی پیروی کرو اور ڈرو رب سے تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے۔ اور پانچویں چیز یا پانچواں حق قرآن کا جو ہم پر عائد ہوتا ہے، قرآن پاک کے دروس کو سمجھنے، قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کے بعد وہ یہ کہ دنیا کی قوموں کے سامنے اس کا پیغام لے کر پہنچیں، قرآن پاک کی تعلیمات کو وہاں تک پہنچائیں۔ اگر دنیا کی قومیں قرآن کو صرف جہاد کی کتاب سمجھتی ہے تو ان کی کیا غلطی ہے؟ ہم نے قرآن کو کیا پاور کرایا ان کے سامنے؟ قرآن کی تعلیمات کو کس حد تک پہنچایا ان کے پاس؟ انہوں نے تو قرآن پڑھا نہیں ہے، انہوں نے تو سنی سنائی بات کی ہے، جو وہ اپنے سماج میں سنتے ہیں وہ بات کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری تھی، قرآن والوں کی ذمہ داری تھی کہ جو قرآن والے نہیں ہیں ان تک قرآن پہنچائیں۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کی تبلیغ کیجیے، اس کو پہنچائیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کا پیغام دنیا والوں تک نہیں پہنچایا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کو دوسری قوموں تک پہنچاتی، لیکن یہ امت خود سو گئی تو دوسروں کو کہاں سے بیدار کر پائے گی۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں۔